الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا الى آخر الحدیث. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں حسد کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی. آج انشاءاللہ تناجش کے تعلق سے بات کی جائے گی. تناجش یہ لفظ نجش یا نجش سے مشتق ہے. اس کا معنی شکار کو بھگانا، کسی چیز کو فروخت کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر اس کی تعریف کی جائے، یا کسی چیز کی نیلامی کے وقت خود اسے خریدنے کا ارادہ نہ ہو اور خواہ مخواہ اس کی قیمت بڑھانے کے لیے زیادہ بولی لگانا تاکہ دوسرے کو وہ چیز مہنگی ملے، گالی ملے. یہ نجش کہلاتا ہے. چونکہ اس طرح حقیقی خریدار کو دھوکہ اور نقصان دیا جاتا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع کیا ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النجش، صحیح البخاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا ہے. یعنی آج کل جو ہمارے سماج اور معاشرے میں جو خرید و فروخت کا جو سلسلہ چلتا ہے، اس میں بعض دفعہ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ بیچنے والے سے مل کر کے اس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں. ان کو لینا نہیں رہتا ہے تاکہ جو لینے والا ہے وہ دھوکے میں پڑ جائے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ چیز بہت اچھی ہے، لوگ اس کا دام برابر بڑھا رہے ہیں، تو وہ دام بڑھا کر کے اس کو لے لیتا ہے اور اس کو اندر کی باتیں معلوم نہیں ہوتی ہیں. یہ خداع ہے اور یہ دھوکہ ہے، اور اس طرح کی بے حرام ہے. اس طرح سے ایک مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے. علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: النجش منہی عنہ وہو حرام وخداع وفیہ تغریر بالمشتری. حضرت ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نجش منہی عنہ ہے، یعنی اس سے منع کیا گیا ہے، حرام ہے اور اس میں دھوکہ ہے اور مشتری کو دھوکے میں ڈال دیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص حقیقت میں اس چیز کو خریدنے کا ارادہ ہے تو اس کے لیے قیمت بڑھانا اور بولی دینا درست ہے. یعنی جہاں پر کچھ لوگ بولی لگا رہے ہیں اور ایک آدمی کو حقیقت میں اس کی ضرورت ہے اور وہ چاہتا ہے تو بولی لگا سکتا ہے اور دام بڑھا سکتا ہے. لوگوں کے درمیان کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بعض تاجر ایسے ہوتے ہیں کہ اس سلسلے میں جائز ناجائز ہر طریقے کو استعمال کرتے ہیں. یہ چیز غلط ہے. ایک مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور کسی مسلمان کو دھوکہ دینا صحیح نہیں ہے. یعنی جہاں پر بولی لگ رہی ہے وہاں قیمت بڑھا کر کے خریدنا جائز ہے، لیکن ایسا کرنا کہ ایک آدمی کے ساتھ سودا ہو گیا ہے، دوسرا اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں سے آپ جو ہے 100 روپے لے رہے ہیں، میں اس کا 110 دے رہا ہوں، 120 دے رہا ہوں، لہذا اس کو نہ دے کر کے مجھے دے دیا جائے. تو یہ میرے بھائیوں دوستو ناجائز ہے، حرام ہے. اسی طریقے سے آڑھت میں جو بولی ہوتی ہے یا چار آدمی جمع ہو کر کے کوئی چیز خریدتے ہیں، جب تک بیچنے والا کسی کی بولی پر سودا ختم نہ کرے قیمت بڑھائی جا سکتی ہے. آپ بڑھا سکتے ہیں اگر سودا مکمل نہیں ہوا ہے. ناجائز صورت صرف وہی ہے
کہ جہاں بات طے ہو جائے پھر جا کر کے دوسرا آدمی اس کو گمراہ کرے، بیچنے والے کو گمراہ کرے، بھئی ہم اتنا دے رہے ہیں، ہم اتنا دے سکتے ہیں۔ یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی سامان خرید لیا ہے، دوسرا بیچنے والا اس کو جاتا ہے اور اس کو گمراہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم وہ سامان واپس کر دو، میں تمہیں اس سے سستے میں تمہیں دلا دیتا ہوں، میں اس سے سستے میں تمہیں، تو یہ بھی حرام ہے میرے بھائیو دوستو۔ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو بیان کر کے گئے ہیں، یہاں تک کہ خرید و فروخت کے جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں، جو طریقے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد و پیمان کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ آپ دیکھیں گے کہ قسم کھاتے ہیں جھوٹی، اور عہد و پیمان کرنے کے بعد بھی عہد توڑ دیتے ہیں۔ اگر ان کو پیسہ زیادہ ملتا ہے تو وہ اپنا عہد و پیمان توڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے عہد و پیمان کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان سے آخرت میں بات کرے گا، اور نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس لیے ایک مسلمان کو ڈر جانا چاہیے، اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، گمراہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی دھمکی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو، خرید و فروخت میں ہر قسم کی برائی سے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔